وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑی توجہ سے سننا، بڑے پیارے پیارے حالات، رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی کے حالات، خاتون جنت کے فضائل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی کا نام ہے حضرت زینب، دوسری کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم، چوتھی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اللہ ان سب سے راضی۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، مگر درجہ مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا کا سب سے بڑا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، سنو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ اس وقت پیدا ہوئی جبکہ حضور نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور حضرت فاطمہ زہرا اس وقت پیدا ہوئی جبکہ دعوی نبوت کو 1 سال ہو چکا۔ گویا یہ نبوت اور رسالت کے انوار میں پیدا ہوئی، اس وجہ سے بھی ان کو فضیلت آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ اللہ نے ان سے جاری فرمایا، کیونکہ حضور کی اولاد کا سلسلہ سیدہ سے جاری ہوا، یہ ان کی فضیلت کی وجہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، انعام ہے، اور وہ بے نیاز جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا کو فضیلت عطا فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، مگر فضیلت اور نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی جو چھوٹے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، دین۔ حضرت فاطمہ زہرا کا بچپن بڑا پاکیزہ تھا۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آغوش محبت ان کی تربیت گاہ تھی۔ ہر وقت قرآن حدیث کے تذکرے ہوتے تھے، حضور کے گھر میں ہر وقت ذکر اذکار، وحی کا آنا جانا۔ تو جس نے ایسے ماحول میں تربیت پائی تھی اس کی زندگی کتنی پاکیزہ ہو۔ سیدہ کے بہت سے نام ہیں، میری کتاب پڑھ کر دیکھنا۔ 9.5 برس کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 15.5 سال کی عمر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا، لو دیکھو ذرا نکاح کی کیفیت۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا، علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور بس ایک تلوار ہے اور ایک زرہ۔ فرمایا تلوار تو رہنے دو، اس کی ضرورت پیش آتی ہے، زرہ بیچ دو، اور زرہ بیچ کر جتنے پیسے ملے بازار سے کوئی 1-2 چیزیں لے آؤ، کیونکہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، دیکھو ان کی محبت کتنی تھی۔ حضرت عثمان آ گئے، فرمایا علی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم زرہ بیچ رہے ہو۔ ہاں، تو پھر مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لے لیں گے، کیونکہ زرہ بہت اچھی ہے۔ تو آپ کے پاس ہوگی تو گویا گھر میں ہی ہے، اپنے ایک بھائی کے پاس ہے۔
تو حضرت عثمان نے کہا کہ جو قیمت میں دوں گا وہ لے لو گے؟ حضرت علی نے کہا لے لوں گا، آپ دوسروں سے کچھ کم بھی دیں گے تو لے لیں گے کیونکہ گھر کا مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان نے بازار میں جتنی قیمت تھی اس سے کوئی 4-8 گنا زیادہ دے دی۔ پتا تھا نا بھی ان کا نکاح ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسے ہیں نہیں، طریقہ دیکھو۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ تو قیمت بہت زیادہ ہے، ذرا اتنی قیمت کی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا دیکھیے آپ میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ جو قیمت میں دوں گا اب لے لیں گے، تو اب آپ کو لینی پڑے گی، لے لیجیے۔ حضرت علی نے قیمت لے لی، حضرت عثمان نے ذرا لے لی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا علی تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہدیہ جو ہو اس کو رد نہ کرو، الہدیہ تو لا ترد، ہدیہ جو ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا، یہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے کہا ہاں بالکل ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اب یہ ذرا میں اپنی طرف سے آپ کو بطور ہدیہ پیش کر دوں، ذرا بھی ان کو واپس کر دی، اور اس طرح اس وقت میں ان کی خدمت بھی کر دی۔ اسی واسطے تو اللہ ان کی شان میں فرماتا ہے رحماء بینہم، رحماء جمع ہے رحیم کی، اور رحیم صیغہ ہے صفت مشبہ کا، اور صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جو دوام و استمرار پر دلالت کرے، یعنی وہ صفت موصوف سے کبھی خارج نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے یہ ساتھی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر ایسے مہربان ہیں کہ صفت رحیمیت کبھی ان سے خارج۔ حضور نے نکاح کر دیا، نہایت سادگی سے نکاح کر، جہیز کیا دیا؟ آٹا پیسنے کی چکی، نماز پڑھنے کا مصلی، وضو کرنے کا لوٹا، صرف ایک جوڑا، ایک لحاف، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں اور حضور نے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا اور دونوں کا ماتھا ملایا، دونوں کا ماتھا ماتھے سے ملا دیا، اور دعا فرمائی کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو دیکھو یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ نبی کریم شہنشاہ دو جہاں ہیں، اور شادی اس بیٹی کی کر رہے ہیں جو اہل بیت میں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ تو نبی کریم چاہتے تو اتنی دھوم دھام سے شادی کرتے، اتنا کچھ دیتے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ بھی اتنا نہ دے سکتا۔ ارے جس نبی کی نگاہ میں یہ تاثیر تھی، جس کی چاہت کا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذہب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے سارے پہاڑ سونا بن جائیں اور جدھر میں جایا کروں میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ جس نبی کی یہ شان ہے وہ اس سادگی سے کیوں نکاح کرتا ہے؟ تاکہ میری امت کے غریب لوگوں کا پردہ رہ جائے، اور میری امت کے غریب لوگ بھی سادگی سے نکاح کر لیں اور کہیں کہ اس طرح سادگی سے نکاح کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور آج کل ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری قوم میں، ہماری برادری میں، ہمارے دیش میں یہ رسم ہے، اس رسم کو ضرور پورا کرنا ہے، پیسے تو نہیں ہیں مگر قرضہ لے کر پورا کریں گے، کیونکہ اگر رسم پوری نہ کریں تو ناک نہیں رہتا، ناک نہیں رہتا ہے۔
नाक, उर्दू में नाक, पंजाबी में नक। नक नहीं रहता, लो नक रह जाए भावें लक टूट जाए। हमारे पंजाब में कमर को लक कहते हैं। नाक रह जाए चाहे कमर टूट जाए। कर्जे लेंगे चाहे सूद पर पैसा मिले, और कई पापड़ बेलेंगे, गलत और नाजायज तरीके इख्तियार करेंगे कि पैसा चाहिए क्योंकि निकाह करना है। हमारे नबी ने सादगी के साथ निकाह करके तालीम दे दी कि अगर ना हो तो चुपके से किसी शरीफ आदमी के साथ निकाह करके लड़की को रुखसत कर दो। ये कोई ऐब और शर्म की बात नहीं, ये हमारी सुन्नत है। निकाह हो गया, अल्लाह अल्लाह। जरा चंद फजाइल सुनिए हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, सही बुखारी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाया, अला तरज़ीना अन तकूनी सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह औ निसाइल आलमीन। मेरी बेटी, क्या तू इस पर राजी नहीं है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार हो या सारे जहानों की औरतों की सरदार हो? सैयदा ने कहा, अब्बा जान मैं राजी। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि तू जन्नत की औरतों की सरदार। हजरत फातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है, खातूने जन्नत। दूसरी हदीस पाक सुनो, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ